سب سے پہلے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ تمام سوشل میڈیا کے ساتھیوں نے، مسلمانوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے مدنی مسجد کے لیے آواز اٹھائی تھی، سیم اسی طرح ہمیں جامع مسجد مفتی محمود کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ وہی جدوجہد، وہی جذبے کی ضرورت ہے جو جذبہ ہم نے مدنی مسجد کے لیے دکھایا تھا تاکہ اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا جا سکے۔ بلکہ اگر میں آپ کو یہ کہوں، یہاں مسجد کا ایک مینارہ شہید ہوا تھا غلطی سے، وہ شاول جو ہے اس سے غلطی سے لگ گیا تھا، تو اس مسجد کے مینارے کی شہادت کے حوالے سے تمام حضرات جمع تھے اور انہوں نے کہا یہ ایک مینارہ آج فی الفور بنا دیا جائے۔ انہوں نے بنا دیا تھا، کہا مسجد کی طرف میلی آنکھ سے دیکھی تو ہماری گردنیں کٹ جائیں گے، مسجد کو شہید ہونے نہیں دیں گے۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں انہوں نے یہ کارروائی کی ہے، مسجد کو شہید کیا گیا ہے، یہ گیٹ بند کر کے انہوں نے، یہ بہت غلط ہوا ہے۔ ملبہ اٹھا کے ہٹایا ہوا ہے ملبہ، آپ بھی نمازی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ گزارش کرتا ہوں قائد جمیت حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب سے اور قائد سندھ علامہ راشد محمود سومرو صاحب سے کہ وہ اپنی ذیلی جماعت سے پوچھیں اور اس چیز کی وضاحت ان سے مانگے کہ آپ لوگ کیوں اس چیز میں شامل ہیں، آپ لوگ کیوں اس میں ملوث ہیں۔ ان کے بیٹا ہم کیا کریں، 60 سال پرانی مسجد ہے، یہ رات کو انہوں نے توڑ پھوڑ کر دی، ختم کر دیا، ملبہ بھی اٹھا کے لے گئے تاکہ پبلک کو پتہ نہ چلے۔ یہ تو غلط کیا، انہوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسجد شرعی ہے، کوئی اگر اس کو مسلح کہتا ہے، انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے کہ وہ مطلب ہے کہ میں اس کو غیر مسلم سمجھتا ہوں کہ وہ مسجد شرعی کو مسلح کا نام دے کر شہید کریں۔ کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں اور میرا موقف واضح ہے، زندہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جہاں مجھے بلاؤ میں حاضر ہوں کہ یہ مسجد شرعی تھی اور غلط ہوئے شہید کی۔ اس وقت میں موجود ہوں اسی مسجد کے سامنے، جامع مسجد مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، جس کو پرسوں رات شہید کر دیا گیا۔ جہاں تک مجھے علم ہے حکومت نے دوسری جگہ دی ہے اس مسجد کے لیے، وہ دوسری سائڈ پہ ہے جہاں وہ مسجد تعمیر کریں گے۔ 1 منزلہ مسجد ہوگی، 2 منزلہ جتنے بھی اوپر منزل بنیں گے وہ دفاتر ہوں گے ان کے، جو یہاں کا ایک منصوبہ ہے BRT کا، اس کے دفاتر ہوں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسجد جو 1965 سے قائم ہے، یہاں 60 سالوں سے باجماعت نماز ادا ہو رہی ہے، یہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے، یہاں تراویح میں ختم القرآن ہوتا ہے، کیسے اس مسجد کو گرایا جاتا ہے؟ میں بھی حیران ہوں ذیلی قیادت پہ کہ پہلے انہوں نے اتنے نعرے لگائے کہ مسجد کو گرانا نامنظور ہے، طرح طرح کی چیزیں نعرے لگائے، اور پھر کیسے وہی علماء کرام، وہی لوگ اس چیز کے لیے راضی ہو گئے کہ راتوں رات انہوں نے مسجد کو شہید کر دیا، اور ابھی باتیں بھی پیش کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارا یہ مقصد ہے، ہمارا وہ مقصد ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر مدنی مسجد کو شہید کرنا نامنظور تھا تو جامع مسجد مفتی محمود کو گرانا کیا جائز ہے؟ اس مسجد کو شہید کرنا کیا جائز ہے؟ وہ مسجد جو جامع مسجد مدنی سے بھی پہلے قائم کی گئی ہے، اس مسجد کو گرانا جائز اور اس مسجد کو گرانا ناجائز؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے علماء کرام کی دوغلا پالیسی پہ حیران ہوں، اور یہ گزارش کرتا ہوں قائد جمیت حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب سے اور قائد سندھ علامہ راشد محمود سومرو صاحب سے کہ وہ اپنی ذیلی جماعت سے پوچھیں اور اس چیز کی وضاحت ان سے مانگے کہ آپ لوگ کیوں اس چیز میں شامل ہیں، آپ لوگ کیوں اس میں ملوث ہیں۔ ان کے وہ ویڈیوز جہاں ڈپٹی کمشنر نے دوسری سائڈ پہ مسجد کی افتتاح کی، وہ بھی آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کرتا ہوں۔ اس وقت بھی یہاں علماء کرام موجود ہے، مسجد کی اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اور ماشاء اللہ باجماعت یہاں نماز ادا ہوتی ہے۔ اب ان علماء کرام سے پوچھیں گے اس حوالے سے، مسجد کے حوالے سے، مسجد کی تاریخ کے حوالے سے، اور اس منصوبے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کون سے علماء ان کے ساتھ شامل ہے، جن ظالموں نے، جن فرعونوں نے اللہ کے گھر کو گرایا، اس گھر کو جو 65-70 سالوں سے یہاں قائم ہے۔ حضرت یہ بتائیں سب سے پہلے کہ 1-2 مہینے سے یہ منصوبہ چل رہا تھا، بحث چل رہی تھی، احتجاج ہو رہے تھے کہ مسجد کو بالکل گرانے نہیں دیں گے، شہید کرنے نہیں دیں گے۔ پھر ایسے کیا ہوا آخر میں کہ آپ کی ذیلی قیادت اور یہاں کے علماء کمیٹی کے چیئرمین مولانا اقبال اللہ صاحب تشریف لائے اور ایک ڈپٹی کمشنر نے ایک مسجد کی دوسری جگہ افتتاح کی؟ اس رخ کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھو، میں یہاں کوئی جماعت کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے نہیں کھڑا، بلکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کھڑا ہوں، اور میری ایمانی غیرت مجھے جو ہے نا اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ یہ مسجد جو رات کے اندھیرے میں شہید کی گئی، اور اس کا یعنی رات کے اندھیرے میں شہید کر کے ملبہ بھی غائب کیا گیا، مجھے یہ جو مسجد ہے، مسجد مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، بالکل مدنی مسجد اسلام آباد کی طرح یکساں نظر آ رہی ہے۔ اب میں اس بات پر نہیں جاؤں گا کہ ہمارے علماء نے اور ہمارے بڑوں نے کس بات پہ وہ راضی ہوئے، تو اب تک میرے علم میں نہیں ہے کہ میرے ذیلی جماعت نے یا مولانا اقبال اللہ صاحب نے کوئی موقف دیا ہو کہ بھائی یہ مسجد شہید کرنے پر ہم راضی ہیں۔ کوئی ایسے موقف سوشل میڈیا پر نہیں ہے،
نہ ان کی IDs پر ہے, ان کا کوئی آفیشیل پیغام نہیں ہے کہ مسجد شہید ہوئی, ہم اس پر راضی ہیں. نہیں حضرت یہ تو نہیں ہے, لیکن جب ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہاں افتتاح کی, دوسری جگہ کی سنگ بنیاد رکھی, انہوں نے خود اس چیز کی تشہیر کی اپنے IDs سے. ڈیجیٹل میڈیا کی جو ذمہ داران ہیں انہوں نے اس بات کی, بلکہ کل میں آپ کے ضلع کے سیکرٹری اطلاعات کو سن رہا تھا, وہ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ دوسری جگہ بہترین مسجد بنا رہے ہیں, اس سے اچھا مسجد بنا رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر اس جگہ اس مسجد کے مقابلے میں کوئی سونے کی مسجد بنائی جائے تو کیا آپ مطمئن ہوں گے اس چیز سے جتنی طویلیں آپ کی ضلعی قیادت پیش کر رہی ہیں؟ حضرت میں ضلعی قیادت, میرے پاس اپنے قائد جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کے الفاظ جو انہوں نے اسلام آباد مسجد کے حوالے سے ادا کیے کہ جہاں مسجد ہوتی ہے جس زمین, وہ زمین قیامت تک وہ مسجد ہی کہلاتی ہے, اسے منتقل نہیں کیا جا سکتا. تو میں اسی موقف کو لے کر یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور اپنے ساتھیوں کے شانہ بشانہ ہوں. اور اس حوالے سے یہ ہے کہ آج کے دن میں ہمارے پاس ایک یہاں ضلع ملک کے مختلف مدارس کے حضرات وفد کی صورت میں آ چکے ہیں. انہوں نے ہم سے موقف لیا ہے اور یہ صورتحال انہوں نے دیکھی ہے اور تشویش کا اظہار کیا ہے. یہاں مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں کے لوگ آئے ہیں, انہوں نے موقف لیا ہے اور وہ حیران و پریشان کہ مسجد کی شہادت پر. اور آج جو ہمیں سب سے اہم خبر ملی ہے, جو آپ اس کو ہائی لائٹ کریں, سب سے اہم خبر ہمیں یہ ملی ہے ہاں کہ جو 1989 میں ایک وزیر ٹرانسپورٹ تھے, ان کا نام تھا جاوید سلطان, اس کو جاپان والا کہا جاتا تھا. ان نے 1989 میں اس مسجد کی باقاعدہ افتتاحی پروگرام منعقد کی اور اس میں باقاعدہ قاری غلام حسین صاحب جو اس وقت چیف تھے, چیف کی حیثیت سے مطلب اس وقت کے اخبارات میں بھی آیا تھا, اور قاری غلام حسین صاحب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری فون پر بات ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت 1989 میں یعنی ان زمین کے سرکار ٹھیک ہے یعنی ٹرانسپورٹ محکمہ ٹرانسپورٹ کی اجازت سے ہم نے یہاں افتتاحی پروگرام میں نے تلاوت کی تھی, یہاں زور کی نماز ہوئی تھی, اس میں وزیر ٹرانسپورٹ تمام افسران موجود تھے اور یہاں باقاعدہ دعائی تقریب ہوئی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسجد شرعی ہے, کوئی اگر اس کو مسلح کہتا ہے, انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے کہ وہ مطلب ہے کہ میں اس کو غیر مسلم سمجھتا ہوں کہ وہ مسجد شرعی کو مسلح کا نام دے کر شہید کریں. کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں اور میرا موقف واضح ہے, زندہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ جہاں مجھے بلاؤ میں حاضر ہوں کہ یہ مسجد شرعی تھی اور غلط ہوئے شہید کی گئی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی ضلع جو قیادت ہے, جیسے پہلے آپ نے یہ بات فرمائی کہ پہلے نوٹس ملا مسجد کو گرانے کا, تو ضلع قیادت تو اس کی مخالف تھی, اور پھر کیا ہوا ایسے کہ 2 ہفتے پہلے ڈپٹی کمشنر آئے, یہاں ڈپٹی کمشنر صاحب نے دوسری جگہ پہ مسجد کے افتتاح کی, یہ کیا معاملہ ہے؟ جی ضلع قیادت ہمارے ساتھ تھی, ہم سب ایک ہی جو ہے اس میں مختلف ملاقاتیں ہماری ہوتی رہی. پھر ایک ملاقات ان کی ایسی ہوئی جس میں ہمارے یو سی کا کوئی بندہ نہیں تھا. تو اب وہاں کیا معاملات طے ہوئے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے, جبکہ مولانا اقبال اللہ صاحب جو اس کمیٹی کے سربراہ تھے اور ہمارے جمعیت کی طرف سے مولانا احسان اللہ ٹکروی صاحب, مولانا اقبال اللہ صاحب سمیت تمام علماء اس پر راضی کیا بضد تھے کہ یہ مسجد شرعی ہے. یہاں تک کہ مولانا اقبال اللہ صاحب نے کہا کہ یہ تقریباً میرے طالب علمی کا زمانہ تھا, 70 کے بعد کی بات ہے, میں دارالعلوم جاتا تھا, اس وقت بھی یہ مسجد موجود تھی. اور ہمارے مولانا اجمل شیرازی صاحب نے یہاں 97-98 میں تقریباً یہاں جمعہ شروع کروایا تھا. پہلا جمعہ انہوں نے کہا کہ میں نے خود پڑھا, یعنی 27 سال سے یہاں جمعہ ہو رہا ہے, یہاں جو ہے اعتکاف بھی ہو رہا ہے, یہاں تراویح کی نمازیں بھی ہوتی رہی اور یہاں 5 وقتہ نمازیں سب کچھ ہوتی رہی, اور جمعے میں تقریباً یہاں 150 کے قریب جو ہے نمازی ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں 50 سالہ پرانی مسجد کو مسلح کہہ کر شہید کروانا اس کی جو ہے نہ عقل اجازت دیتی ہے نہ شرع اجازت دیتی ہے. نہیں شیخ صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کی ضلعی قیادت ہے, جو علماء کمیٹی کے چیئرمین ہے مولانا اقبال اللہ صاحب, کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ ان کے ساتھ شامل ہیں ان منصوبے والوں کے ساتھ؟ ہم منصوبہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے بڑے ہیں, اکابر ہیں, علماء کرام ہیں, تو ایسے موقع پر ہم علماء فرماتے ہیں ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہوگی, اور انسان سے غلطی ہوتی ہے, ہم سے بھی ہوتی ہے, تو شاید ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے دوسری جگہ مسجد کی رضامندی پر وہ ظاہر ہوئے اور راضی ہوئے ہیں. باقی شروع کا اب تک کا ہمارا چلا ہوا موقف یہی تھا کہ یہ مسجد شرعی ہے, اس کو یہاں سے منتقل ہونے کی اجازت نہیں تھی. شریعت کیا کہتی ہے کہ ایک مسجد کو گرا کر شہید کر کے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ نہیں, اگر مسجد ہے تو مسجد جو ہے قیامت تک مسجد ہوتی ہے, اس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرنا اس کی شریعت اجازت نہیں. بہت شکریہ. کیا کہیں گے بھئی اس خوبصورت اللہ کے گھر کو جو 50-65 سال پرانی ایک مسجد تھی اس کو گرایا گیا؟ یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد تھی اور 50-55 سال ہو گئے جب سے یہ KTC گورنمنٹ کی جگہ یہ ڈپو بنا ہوا تھا, جب سے تعمیر دی یہ مسجد, جب سے تعمیر دی اور نمازی آتے ہیں آس پاس کے علاقے والے پورے یہاں نماز پڑھتے ہیں, 5 ٹائم کی نماز ہوتی ہے, جمعے کی نماز ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے رات کے اندھیرے میں
इन्होंने ये कार्रवाई की है, मस्जिद को शहीद किया गया है, ये गेट बंद करके इन्होंने, ये बहुत गलत हुआ है। मलबा उठा के हटाया हुआ है, मलबा आप भी नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, हम आए हुए हैं, नमाज की तैयारी हो रही है, नमाज का टाइम है। मतलब बहरहाल इन्होंने रात की तारीख में बहुत गलत काम किया है। पहले ये कह रहे हैं हम अभी मुतबादिल मस्जिद बनाएंगे। मस्जिद उलमा कहते हैं मस्जिद जब तामीर हो गई है, क़यामत दिन तक ये मस्जिद ही रहेगी, इंशाल्लाह ये मस्जिद ही रहेगी। इसके अलावा मस्जिद की जगह के अलावा कोई और चीज़ वहाँ नहीं तामीर हो सकती है। ये हमारा दीन है, हमारा ईमान है, इसके ऊपर हम गर्दन भी कटाएंगे अपनी इंशाल्लाह। हाँ यही हजरत आप क्या कहेंगे मस्जिद के हवाले से? माशाल्लाह यहाँ आप नमाज पढ़ते थे, कितनी खूबसूरत मस्जिद थी, अल्लाह का घर था, ऐसे रातों रात गिराया गया और मलबे को साफ किया रातों रात, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम। ये तो वही हिसाब है इस्लामाबाद में, जैसे रात की तारीकी में इन लोगों ने मस्जिद शहीद के मलबा तक गायब कर दिया, तो ये सरासर जाती की है। मस्जिद के इधर के रक्शे वाले भी आते हैं, खुद भी रक्शा चलाते हैं और ये पास में रहते हैं, नमाज पढ़ने के आते हैं दाऊद चौकी में। आप कब से इस मस्जिद को देख रहे हैं, मतलब कितने साल हो गए? हमारा तकरीबन कराची में पैदा हुए, 40 साल उम्र है और इस मस्जिद की बात कर रहा हूँ, ये मस्जिद तकरीबन 20-25 साल से। बेटा हम क्या करें, 60 साल पुरानी मस्जिद है ये, रात रात को इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी, ख़त्म कर दिया, मलबा भी उठा के ले गए ताकि पब्लिक को पता न चले। ये तो गलत किया, इन्होंने नहीं करना चाहिए था। आप कब से इस मस्जिद में नमाज पढ़ते 20-25 साल से हम पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे से हम पीछे तो रहते हैं। हैं? यहाँ जुम्मे की नमाज भी होती है? जुम्मे की नमाज बिल्कुल होती है जी।